السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارن پالیسی انالیسز میں اسی سیریز میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ پروسیس۔ اس سے پہلی ویڈیو میں، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں ریشنل ایکٹر ماڈل۔ ہم کہہ چکے تھے کہ ریشنل ایکٹر ماڈل جو ہے یہ ایک پروسیس ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہم کر چکے ہیں جس میں ہم رائٹ آپشنز جو ہے، اسی بات پر ہم نے زیادہ زور دیا تھا کہ ہم ریشنل ایکٹر ماڈل پر ہم ریشنالٹی بیس پر، ایک ریشنل بیس پر ہم رائٹ آپشنز جو ہے وہ چوز کرتے ہیں، اور وہی رائٹ آپشنز جو ہے یہ ہم لنک کرتے ہیں نیشنل گولز کو یا نیشنل انٹرسٹ کو۔ اگر ایک گول، ایک آپشن جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر رہا نیشنل گول کو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشنل بیس پر نہیں ہو سکتا یا نہیں تھا۔ دوسری بات ہم یہ کہہ چکے تھے کہ ہم انالائز کرتے ہیں اپنے لیے، یا ڈیسیجن میکرز جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں اپنے لیے الٹرنیٹیوز اینڈ اٹس کانسیکوینسز۔ بیسیکلی الٹرنیٹیوز جو ہے، ہم آج کے ہی لیکچر میں ہم اسی بات پر پروسیس میں ہم اسی چیز پر بحث کریں گے، لیکن الٹرنیٹیوز جو ہے یہ ساری ہی جتنی بھی پروسیسز ہیں، جس طرح بھی ہو، جو بھی ماڈل ہو، الٹرنیٹیوز ہم ڈیولپ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو خاص بات ہے ریشنل ایکٹر ماڈل میں وہ یہ ہے کہ ہم الٹرنیٹیو کو بھی لنک کرتے ہیں کانسیکوینسز کے ساتھ یا ریزلٹس کے ساتھ۔ اگر الٹرنیٹیوز جو ہے یہ بھی کانسیکوینسز اس کے فار ایگزامپل غلط ہے، یا کانسیکوینسز کے اس طرح ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ نہ ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ڈیسیجن میکر جو ہے وہی الٹرنیٹیوز جو ہے وہ چوز نہیں کرتے۔ یہ تو تھوڑا سا ڈیفینیشن کے بارے میں ریشنل ایکٹر ماڈل، کہ وہی ریشنل ایکٹر ماڈل جو ہے وہی ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے جس میں ہم رائٹ آپشنز جو ہے، اور وہی رائٹ آپشنز جو ہے وہ ہم لنک کرتے ہیں نیشنل گولز کو یا نیشنل انٹرسٹ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم الٹرنیٹیوز ڈیولپ کرتے ہیں، اور وہی الٹرنیٹیوز یا گولز جو ہم ڈیولپ کرتے ہیں، گولز جو ہم اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہی گولز ہم لنک کرتے ہیں کانسیکوینسز کو یا ڈیسیجن یا ریزلٹس کو۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج کا ایلیمنٹ آف ڈیسیجن میکنگ ان ریشنل ایکٹر ماڈل، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشنل ایکٹر ماڈل کے انڈر دا ریشنل ایکٹر ماڈل ڈیسیجن میکنگ پروسیس کس طرح ہوتا ہے۔ تو ہم پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ پروسیس بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پرابلم کو جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں، یا پرابلم کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ فارن پالیسی میں کہ ڈیسیجن میکرز جو ہے وہ سچویشن کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جس سچویشن کے لیے، ایک فارن سچویشن کے لیے، ایک ایکسٹرنل سچویشن کے لیے، ایک ایکسٹرنل ایشو کے لیے، ایکسٹرنل ایونٹ کے لیے جو ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، تو بیسیکلی سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم انالائز کریں، ہم سچویشن کو اسٹڈی کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اسی سچویشن اسٹڈی، جب ہم سچویشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو اتھینٹک انفارمیشن ہے، ہم اپنی سورس یا ڈیسیجن میکرز جو ہے وہ اپنے سورسز کے ذریعے سے اتھینٹک انفارمیشن، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے ذریعے سے ہم اسی سچویشن کے ریلیٹڈ ٹو وہی سچویشن جو ہے جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم انالائز کرتے ہیں یا جمع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ڈیسیجن میکر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات پہلی چیز جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ سچویشن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یا اسٹڈی کرتے ہیں سچویشن کو۔ دوسری بات تو یہ ہو گئی کہ وہی اتھینٹک انفارمیشن کی بیس پر ہم انالیسس کرتے ہیں اسی سچویشن کی یا اسی پرابلم کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ پرائرٹائزنگ دی گولز، کہ ہم اپنے لیے وہی سچویشن میں اپنے لیے گولز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم ڈیولپنگ الٹرنیٹیوز جو ہے
ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر ایوالویٹ کرتے ہیں اسی الٹرنیٹیوز کو. اور جس طرح پہلے ہم نے بات کی کہ وہی الٹرنیٹیوز جو ہے وہ ہم لنک کرتے ہیں ریزلٹس کو یا کانسیکوینسز کو, تو یہی ایک پروسیس جو ہے یہی اسی طرح ہوتا ہے, سلیکٹنگ دا بیسٹ آپشنز اینڈ ایگزیکیوشن آف ڈیسیجن. لیکن ہم آتے ہیں تھوڑا سا ایک ڈیٹیل کی طرف کہ کس طرح یہ پروسیس جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ جس طرح پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ ڈیفائننگ دا سچویشن یا ڈیفائننگ دا پرابلم, کہ ہم جس سچویشن کے لیے, جس ایونٹ کے لیے, جس ایریا کے لیے ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں اسی ایریا کو, اسی سچویشن کو, اسی پرابلم کو ہم اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تھرو اتھینٹک انفارمیشن. دوسرا سٹیپ ہمارے ساتھ یہ تھا کہ دوسرا سٹیپ ہے ہمارے ساتھ یہ تھا کہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں اپنے لیے گولز کو. یہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ جس سچویشن کے لیے یا جس ایریا کے لیے یا جس ایونٹ کے لیے ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں اسی ایریا میں اسی سچویشن میں ہم اپنے لیے گولز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک انٹرنیشنل ایونٹ آ رہا ہے فار ایگزامپل, یا اب مختلف ایکسٹرنل ایشوز ہوتے ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں ایک ملک کے لیے, تو اسی چیزوں کے لیے جب ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے تو ہم اسی ریلیونٹ جو ہے اپنے لیے گولز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کانفرنس ہے جو ڈیفنس کے سے ریلیٹڈ ہے, تو ظاہری بات ہے کہ وہی اس سے ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہم اپنے لیے گولز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہمارے لیے ہم اس کانفرنس میں فار ایگزامپل یا اسی ایونٹ میں ہم شرکت کریں گے, لیکن ہماری شرکت کا سب سے پہلا مقصد جو ہوگا فار ایگزامپل یہ ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے لیے اپنے ڈیفنس کو کس طرح اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو, یہ چھوٹے سٹیپس ہے, صرف سٹیپس ہے ایگزامپل کے طور پر ہم لیتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل اکنامک کانفرنس ہو تو اکنامک چیزوں کے بارے میں, تو ظاہری بات ہے ہمارے گولز جو ہے اسی طرح ہوں گے. یا فار ایگزامپل اس طرح کہہ دے کہ اگر ایک پرماننٹ ایشو ہے, فار ایگزامپل یو ایس اے افغانستان کے لیے فارن پالیسی ڈیسیجن میکرز جو ہے یو ایس اے میں ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں افغانستان کے لیے, عراق کے لیے یا مڈل ایسٹ کے لیے, تو ظاہری بات ہے سب سے پہلا چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ سچویشن کو اسٹڈی کریں, ان کی انہی جگہوں کی ہسٹری کو فار ایگزامپل اسٹڈی کرے یا اتھینٹک انفارمیشن یہاں سے ریسیو کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ یہاں پر آنے یا جس طرح بھی وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہو یہاں پر اپنے لیے گولز جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے لیے گولز کیا ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پھر وہی گولز میں ہم اپنے لیے پریارٹائزیشن کرتے ہیں کہ ہم پریارٹائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اکنامک کانفرنس ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا گول جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کس طرح ہمارے ایک ملک کے ساتھ یا انٹرنیشنلی ہمارا اکنامک ریلیشن کسی دوسرے ملک کے ساتھ کس طرح بحال ہوں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس طرح ہم دوسری آبجیکٹیوز جو ہے, دوسری گولز جو ہے وہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں جو سیکنڈری ہو. اور اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم پریارٹائز کرتے ہیں گولز کو. تو ظاہری بات ہے جو چیز ریلیونٹ ہو وہ ہم پریارٹائز کرتے ہیں, ڈیسیجن میکرز جو ہے وہ پریارٹائز کرتے ہیں, اور جو چیز ایرریلیونٹ ہو ظاہری بات ہے وہ نیچے کی طرف آ جائے گا. تو یہاں پر تیسرا سٹیپ جو ہے ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے گولز کو پریارٹائز کرتے ہیں. چوتھا سٹیپ جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیولپ الٹرنیٹیوز. یہاں پر ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے لیے الٹرنیٹیوز جو ہے یا آپشنز جو ہے وہ چوز کرتے ہیں, یا کس طرح ہم رائٹ آپشنز جس طرح ہم نے بات کی یا رائٹ الٹرنیٹیوز جو ہے وہ ہم کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں, ہم کس طرح اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں الٹرنیٹیوز کو. فار ایگزامپل ایک گول ہم اچیو کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو ہم دوسری طرف جائیں گے, اور دوسرا چیز اگر ناکام ہو رہا ہے تو ہم تیسری طرف جائیں گے. تو اسی طرح یا ہم اپنے لیے آپشنز جو ہے وہ رکھیں گے کہ ہم انہی آپشنز میں زیادہ سے زیادہ ہم ایک چیز کو مطلب ایک چیز کو ایک میکسیمم لیول پر ہم وہ سیٹسفائی کریں. تو یہاں پر
چوتھا اسٹیپ جو ہے فارن پالیسی ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اسی سچویشن کی ریلیونٹ ٹو وہی سچویشن جو ہے وہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں اپنے لیے الٹرنیٹیوز. اور اگلا اسٹیپ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم پھر بھی وہی الٹرنیٹیوز جو ہے ریشنل ایکٹر ماڈل کے جو کہتا ہے کہ ہم وہی الٹرنیٹیوز جو ہے وہ ہم ایوالویٹ کرتے ہیں. یہاں پر جس طرح پہلے بات ہو چکی ہے کہ ہم الٹرنیٹیوز کو لنک کرتے ہیں ریزلٹ سے، یا ہم الٹرنیٹیوز کو لنک کرتے ہیں کانسیکوینسز سے، تو یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیونٹ جتنی بھی ایک بات یاد رکھنا چاہیے یہاں پر کہ جتنی بھی اسٹیپس ہیں اسی پروسیس میں، جتنی بھی اسٹیپس ہیں وہی اسٹیپس، ساری اسٹیپس میں ہم اتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ ہم ریسیو کرتے رہتے ہیں، یا ڈیسیجن میکرز جو ہے وہ اتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں. ایک اگلا اسٹیپ جو یہاں پر ہم ایوالویٹ کرتے ہیں الٹرنیٹیوز کو، الٹرنیٹیوز ہم لنک کرتے ہیں کانسیکوینسز کے ساتھ. اور اگلا اسٹیپ جو ہے ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے بیسٹ الٹرنیٹیو جو ہے وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں، جس پر ہم کام کرتے ہیں، یا ہم آگے جا سکتے ہیں، یا ہم آگے جاتے ہیں. تو ایگزیکیوشن آف ڈیسیجن یہاں پر ہم پریکٹیکل ہوتے ہیں. وہی ڈیسیجن جو یہاں پر پروسیس، یہاں پر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹریٹجی ہے وہی اسٹریٹجی کی اینڈ ہوتی ہے، اور یہاں پر پریکٹیکل کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے جو پلاننگ کرتے ہیں وہی پلاننگ یا ڈیسیجن ہم جس طرح بناتے ہیں وہ ڈیسیجن یہاں پر مطلب ایک اختتام تک پہنچتا ہے. اور یہاں پر ایک دوسرا چیز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل ہوتے ہیں، اور پریکٹیکل ایگزیکیوشن، وہی ڈیسیجن جو ہے ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، یا وہی پالیسی جو ہے ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، یا وہی پلاننگ جو ہے ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، یا وہی اسٹریٹجی جو ہے جس طرح ہم نے ڈیسیجن میکرز بناتے ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یا امپلیمنٹ کرتے ہیں. امپلیمنٹ الٹرنیٹیوز ہم اب یہاں پر ڈیسیجن امپلیمنٹیشن کے بعد، یا اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے بعد، یا پالیسی اور پلان امپلیمنٹیشن کے بعد، ہم ایگزیکیوشن کے بعد ہم اچیو کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچیو کریں اپنی جس طرح ہم نے سلیکٹ کیا ہوا تھا الٹرنیٹیو کو، کہ وہی الٹرنیٹیو جو ہے ہم اپنے لیے یا اپنے ملک کے لیے کس طرح ہم، یا ڈیسیجن میکر جو ہے وہ کس طرح وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کس طرح ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور وہ یہ ایک اگلا اسٹیپ ہے کہ جس میں ایک پریکٹیکل اسٹیپ ہے جس کے ذریعے سے ہم پریکٹیکلی وہی الٹرنیٹیو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر آخر اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایوالویٹ کرتے ہیں آؤٹ کم کو. یہاں پر ایک ڈیسائسو مطلب آخری اسٹیپ ہے، یا ایک ڈیسائسو ایک ڈیسائسو سچویشن ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو یا ہم دوبارہ کر سکتے ہیں، یا اس میں ہم چینجز کر سکتے ہیں. اگر ہم چینجز، اگر ایک فارن پالیسی میں اگر چینج آتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس کی ایوالویشن جو ہے اس کی ایوالویشن ہو چکی ہے، اور آؤٹ کم میں ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم نہیں ہے. اگر اس سارے پروسیس میں جس طرح ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا تھا، فار ایگزامپل یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے گولز ڈیفائن کر چکے ہیں، جس طرح ہم گولز پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں، جس طرح ہم آبجیکٹیوز جو ہے وہ ڈیفائن کر چکے ہیں، جس طرح ہم نے آپشنز جو ہے وہ جس طرح ہم نے پرائیورٹائزیشن کی تھی، تو اگر یہ سارا پروسیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تک یا میکسیمم لیول پر، یا جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ اسی چیز کو سیٹسفائی کر رہی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے وہی پروسیس یا وہی ہمارا فارن پالیسی جو ہے، ہمارا پروسیس جو ہے وہ اس طرح جاری رہے گا. اگر آؤٹ کم جو ہے اس سارے پروسیس کا آؤٹ کم ایکسپیکٹڈ لیول سے کم ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم اپنی فارن پالیسی کو وہ ایک نیا رخ دے سکتے ہیں، ایک نیا ڈائریکشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اگر ڈز ناٹ میٹ ایکسپیکٹیشن، اگر آؤٹ کمز جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کی جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر اس سے کم ہو یا مینیمم ہو، یا وہ جس طرح ہم لیول رکھتے ہیں اسی لیول کے حساب سے نہ ہو، تو ہم اپنی ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو، ہم اسی پروسیس کو، یا ہم اپنی گولز کو، یا اب اپنی اسٹریٹجی کو، یا اسی پلان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسری طریقے سے ہم پھر اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر ہماری آؤٹ کم جو ہے، ہمارا آؤٹ کم جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو یا زیادہ ہو، تو ظاہری بات ہے وہی چیز جو ہے وہ
پھر سے اسی طرح چلتا رہے گا. تو یہ تو ہو گیا ریشنل ایکٹر ماڈل. لیکن جتنی بھی اسٹیپس ہے اس میں ہم یہ آؤٹ کم کو لنک کرتے ہیں، کانسیکوینسز کو لنک کرتے ہیں، اور جس طرح ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے اسی ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم کو ہم یہ سارے اسٹیپس جو ہیں یہ ہم لنک کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنا پروسیس ہے اسی پروسیس میں ہم ریشنل بیس پر اپنے لیے انالیسس کرتے ہیں، ریشنل بیس پر ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، ریشنل بیس پر ہم الٹرنیٹیوز فار ایگزامپل ڈیولپ کرتے ہیں، ریشنل بیس پر ہم گولز ڈیولپ کرتے ہیں، ریشنل بیس پر ہم اپنے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور ریشنل بیس پر ہم اپنے لیے وہی چیز جو ہے وہ ایک ریشنل بیس پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریشنیلٹی ایک اہم چیز ہے، اتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے، اور جتنی بھی سائنٹیفک میتھڈ ہے یا سسٹمیٹک میتھڈ ہے اسی سسٹمیٹک میتھڈ پر ہم اپنے لیے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ڈیسیجن میکنگ پروسیس. تو اسی میں ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو.